علیکم پیارے طلباء طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اسلامی اطلاس میں پڑھیں گے۔ سورۃ احزاب سے شروع کریں گے۔ سورۃ احزاب مدنی سورت ہے، اس کے 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ یہ سورت غزوہ احزاب کے بعد 5 ہجری میں نازل ہوئی، 21ویں پارے سے شروع ہو کر 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 3 کریں گے، آیات 21 تا 24۔ آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ اللہ کے رسول، اسوۃً نمونہ یا پیروی، حسنۃً بہترین، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پیروی کرنا بہتر ہے، لمن اس کے لیے جو، کانا ہو، یرجو وہ امید رکھتا ہے، اللہ اللہ کی، والیوم اور دن، آخرہ آخرت کی، اس کے لیے جسے اللہ سے ملنے کی اور آخرت کے دن کی امید ہو، وذکر اور وہ ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کا، کثیراً بہت، اور وہ اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے۔ ترجمہ، تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنا بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ آیت نمبر 22۔ وَلَمَّا اور جب، رَأَى دیکھا، مُؤْمِنُونَ مومنوں نے، احزاب لشکروں کو، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا انہوں نے کہا، ھذا یہ، ما جو، وعدانا وعدہ کیا ہم نے، اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اور سچ کہا، اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، وما اور نہیں، زادہم اس نے زیادہ کیا ان کا، الا مگر، ایماناً ایمان، وتسلیما اور اطاعت، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ ترجمہ، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ آیت نمبر 23۔ من المؤمنین مومنوں میں سے، رجال آدمی ہیں، صدقوا سچ کر دکھایا انہوں نے، ما جو، عہدوا عہد کیا انہوں نے، اللہ اللہ علیہ اس پر۔ مومنوں میں ایسے آدمی ہیں جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا، فمنہم تو ان میں سے، من جو، قضا پوری کر چکا، نحبہ اپنی نظر، تو ان میں سے جو اپنی نظر پوری کر چکا، ومنہم اور ان میں، من جو، ینتظر انتظار کر رہا ہے، اور جو ان میں انتظار کر رہا ہے، وما اور نہیں، بدلوا تبدیلا انہوں نے ذرا بھی بدلا، اور انہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا،
ترجمہ: مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ آیت نمبر 24 لیجزیہ تاکہ بدلہ دے اللہ صادقین سچوں کو بصدقیہم ان کی سچائی کا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ اور وہ عذاب دے منافقین منافقوں کو، ان اگر شاء چاہے، اب یا یتوب مہربانی کرے، علیہم ان پر، اور منافقوں کو چاہے عذاب دے یا ان پر مہربانی کرے۔ اِنَّا بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیم مہربان، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ: تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیات کی تفصیل: انسان کی فطرت ہے کہ اسے ہمیشہ کسی ایسے شخص کی جستجو رہتی ہے جسے وہ اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے کر اس کی پیروی کرے۔ اس کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ جس کی وہ تقلید کر رہا ہے وہ ہر لحاظ سے کامل ہو۔ یہ شرف تو صرف انبیاء اور رسول ہی کو حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو اپنے اپنے زمانے میں قابل تقلید تھے، اور اب قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے کہ اسی میں بنی نوع انسان کی بہتری اور نجات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کہنے لگے کہ فتح کی خبر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، وہ محض دھوکہ اور فریب تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی موقع پر مسلمانوں کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفر کی فوجیں اکٹھی ہو کر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو بجائے پریشان ہونے کے ان کی اطاعت کا جذبہ اور ان کا یقین اللہ اور رسول کے وعدوں پر پختہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو وہ منظر ہے جس کی خبر اللہ اور رسول نے پہلے ہی دے رکھی تھی اور جس کے متعلق ان کا وعدہ ہو چکا تھا، جو مسلمانوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ بڑی بڑی سختیوں اور مشکلات کے باوجود دین کی حمایت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ اور رسول کو جو زبان دے چکے تھے پہاڑ کی طرح اس پر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ قول و قرار کے سچے لوگوں کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، اور دغا باز منافقوں کو چاہے تو توبہ کی توفیق عنایت فرما کر معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، اس کی مہربانی سے کچھ بعید نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وردہ اور پھیر دیا، اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، کافروا کافر تھے، اور جو کافر تھے اللہ نے ان کو پھیر دیا، بغیظہم اپنے غصے کے ساتھ، لم نہیں، ینالوا حاصل کی انہوں نے، خیرا بلائی، انہوں نے اپنے غصے کے ساتھ بلائی حاصل نہیں کی، وکاف اللہ اور کافی ہوا اللہ، مومنین مومنوں کو، قتال جنگ کے بارے میں، اور اللہ مومنوں کو جنگ کے بارے میں کافی ہوا، وکانا اور ہے اللہ قویہ طاقتور، عزیزاً غالب اور اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ ترجمہ:
اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ آیت نمبر 26 وَأَنزَلَ اور اتار دیا الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے ظَاهَرُوهُم ان کی مدد کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی ان کے قلعوں سے اتار دیا، وَقَذَفَ اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، رعبا رعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقاً ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتاسرون اور قید کرتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو قتل کرتے تھے، ایک گروہ کو قید کرتے تھے۔ ترجمہ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کرتے تھے۔ آیت نمبر 27 وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دیا تم کو، أَرْضَاهُمْ ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا تم نے اس پر قدم نہیں رکھا، اور ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا جس پر انہوں نے قدم نہیں رکھا وارث بنا دیا، وَكَانَ اور ہے اللہ عَلَى پر، کلی ہر شیء چیز، قدیراً قادر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترجمہ، اور ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مال، اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیات کی تفصیل۔ غزوہ احزاب میں کفار و مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور ٹھنڈی ہوا چلا دی جس سے وہ ناکام ہوئے۔ ان کی اس وقت کی کیفیات اس آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں، یعنی کفار کا لشکر ذلت و ناکامی سے پیچ و تاب کھاتا ہوا اور غصے سے دانت پیستا ہوا میدان جنگ چھوڑ کر واپس جا رہا تھا، اور ان کے سردار یہ سوچ رہے تھے کہ نہ فتح ہوئی نہ ہی مال ہاتھ آیا۔ ہاں، عمر بن عبدود جیسا نامور سوار جسے وہ 1000 سواروں کے برابر سمجھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ مشرکین نے درخواست کی کہ 10,000 لے کر اس کی لاش ہمیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ معرکہ حق و باطل میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہی اور انہیں کفار پر ہمیشہ فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، لیکن پھر بھی کفار کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس غزوے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، کفار کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ یہودیوں کا قبیلہ بنی قریظہ جو کہ مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب مضبوط قلعے میں رہتا تھا اور پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیے ہوئے تھا، اس نے معاہدے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غزوہ احزاب میں مشرکین کی مدد کا وعدہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا پتہ چل گیا۔ جب کفار مکہ عاجز اور ناکام ہو کر واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بنی قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 24-25 دن محاصرے کے بعد یہودی باہر آ گئے۔ ان کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ ہوا، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتیں اور بچے غلام بنا لیے گئے۔ ان کے مالوں اور زمینوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جس سے مسلمان خوشحال ہو گئے۔ دوسری زمین سے مراد خیبر کی زمین ہے جو اس واقعے کے 2 سال بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اب رکوع نمبر 3 کی مشق کرتے ہیں۔ عبارت کا مفہوم۔ پہلی عبارت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔
با محاورہ ترجمہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ ترجمہ ان مومنوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظروں سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔ جیم وَقَافَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ ترجمہ اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہے۔ ایک ایک حرف کا پہلے معنی بتا دیے، اس لیے اب صرف ترجمہ بتایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔ Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.